فرماتے ہیں سالک کی کیفیت جب تک یہ نہ ہو اس وقت تک وہ سالک نہیں بنتا کہ اللہ کے سوا کوئی ملجا اور ماوا نہیں. ایسی کیفیت دل کی ہو جائے تو اس کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے، فقر و فاقہ بھی برداشت کرنا پڑتا ہے. اذا اردت ورود المواہب علیہ، اگر تم اللہ رب العزت سے معارف اور انعامات کے منتظر ہو، صحح الفقر فالفاقۃ علیک، تو اپنے اوپر فقر و فاقہ کو لازم کر لو، اس لیے کہ فرمان الہی ہے انما الصدقات للفقراء، صدقات تو فقیروں کے لیے ہوتے ہیں. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ مال نہ ہو، نہیں، اربوں پتی ہو انسان مگر دل میں مال کی محبت نہ ہو تو وہ فقیر انسان ہے. دیکھنے میں امیر ہے، حقیقت میں فقیر ہے. تو یہ فقر اختیار کرنا پڑتا ہے کہ دل سے محبت نکل جائے. پھر دیکھو اللہ رب العزت کی محبت انسان کے دل میں کس طرح سما جاتی ہے، کس طرح آ جاتی ہے. اسی لیے ذکر کرتے ہوئے اپنے آپ کو تمام تفکرات سے خالی کر لیا کریں. بعض دوستوں کو تو یوں دیکھا کہ ذکر کے دوران کاروباری کی باتیں سوچ رہے ہوتے ہیں، گھر بار کی بات سوچ رہے ہوتے ہیں. دل اٹکا رہے گا تو پھر اس کے اندر معارف نہیں آئیں گے. چنانچہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے، عالم تھے، حدیث مبارکہ کا سبق پڑھاتے تھے اور حکمت بھی کرتے تھے، نسخہ بھی لکھ دیتے تھے. وہ حضرت حاجی صاحب کے ساتھ مکہ مکرمہ میں حرم میں 2 سال رہے. اب یہ اہم بات ہے، شیخ کی صحبت حاصل ہے، 2 سال حرم کی عبادت نصیب ہے، تو ان کے تو مزے، ان کے تو وارے نہیں آ رہے 5 گھی میں اور سر کڑائی میں کہ شیخ کی بھی صحبت اور ادھر حرم کی بھی برکتیں. 2 سال کے بعد حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بلایا اور فرمایا کہ مولانا تم نے 2 سال یہاں گزارے ہیں مگر مجھے تمہارے دل میں کچھ بنتا نظر نہیں آتا. عبادت گزار بھی ہیں، نیکوکار بھی ہیں، حدیث کا درس بھی دیتے ہیں، خدمت خلق کا کام بھی کرتے ہیں، شیخ کے ساتھ حرم میں بھی رہتے ہیں. اور شیخ فرماتے ہیں کہ مولانا مجھے تمہارے اندر کوئی تبدیلی ہوتی نظر نہیں آتی. اب جب انہوں نے یہ سنا تو وہ تو مخلص تھے، چاہتے تھے، آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضرت اگر میرے دل میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی تو پھر بتائیں میں کیا کروں. حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ گنگو چلے جاؤ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے پاس. انہوں نے سے آگے کوئی چوں چاں نہیں کی، حرم کو کیوں چھوڑوں، آپ کی صحبت کو کیوں چھوڑوں، تو آپ کے بھی خلیفہ اور مرید ہیں. جو شیخ نے نسخہ تجویز کیا انہوں نے کہا حضرت غلط صحیح، چنانچہ درس کو بھی چھوڑا، جو حکمت کی مصروفیت تھی وہ بھی چھوڑی اور حرم سے وہ گنگو آ گئے. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی، پوچھا کیسے آئے. انہوں نے کہا جی کہ میں نے 2 سال حرم میں اپنے شیخ کے ساتھ گزارے ہیں اور شیخ نے فرمایا کہ تمہارے دل میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی، گنگو چلے جاؤ. تو حضرت میں آپ کے پاس حاضر ہو گیا ہوں. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہاں یہاں وقت گزاریں مگر آپ کو 2 کام کرنے پڑیں گے. ان کا جی کون سے؟ فرمایا ایک تو حدیث کا درس جو ہے وہ ذہن میں مستقل طور پہ چھوڑ دو،
کہ مجھے درس نہیں دینا. انہوں نے کہا بہت اچھا. فرمایا نسخہ لکھنا بھی چھوڑ دو. مقصود تھا ان کو تفکرات سے فارغ کرنا. انہوں نے کہا بہت اچھا. چند مہینے اس طرح گزارے اور دل کی دنیا آباد ہو گئی. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ دو کام ہی کرنے تھے تو حاجی صاحب نے حرم میں ان کو کیوں نہ بتا دیا؟ تو بڑوں کی بات حکمت سے خالی نہیں ہوتی. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ حضرت حاجی صاحب کوئی حدیث کا درس دینے والے عالم نہیں تھے، شیخ تھے. اگر وہ منع کرتے نا کہ مولانا حدیث کا درس نہ دو تو وہ رک تو جاتے، ذہن میں وسوسہ رہ جاتا، قدر نہیں ہے حدیث پاک کے علم کی، ان کو کیا پتہ علم کا کیا مقام ہے، اس لیے منع کر دیا. اور حضرت حاجی صاحب چاہتے تھے کہ ان کے دل سے وسوسہ ہی ختم ہو جائے. چنانچہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ کے پاس بھیجا. اب حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ بڑے فقیہ تھے اور حدیث کے بڑے عالم تھے. جب عالم نے منع کیا کہ درس بند کر دو تو دل کی تسلی ہو گئی. پھر حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نسخہ بھی لکھا کرتے تھے تو طب کے فن سے بھی آشنائی تھی. اب انہوں نے جب کہا کہ نسخہ لکھنا بند کر دو تو دل کو تسلی ہو گئی. تو مقصود یہ تھا کہ یہ ان چیزوں کو چھوڑیں اور تسلی ہو دل کو چھوڑ کے، پھر یکسو ہو کے ذکر کریں گے تو کام بن جائے گا. 2 سال شیخ کے ساتھ حرم میں رہے، کام نہ بنا. ان 2 شرائط کے ساتھ چند مہینے گنگو میں گزارے، اللہ نے دل کو روشن کر دیا. حضرت حاجی صاحب نے اجازت خلافت عطا فرما دی. تو دل کو کاٹنا پڑتا ہے، اس کے کاٹے بغیر انسان کا کام نہیں بنتا. اس لیے شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے اور ایک سالک ان کے سامنے دور ذرا بیٹھا مراقبہ کر رہا تھا، ذکر کر رہا تھا. حضرت نے خادم کو بلایا اور بلا کے فرمایا کہ بھئی یہ 2 روپے لے جاؤ اور اس سالک کو دے دو اور کہو کہ بھئی اب ذکر کرو. وہ لے کے گیا اور اس بندے کو 2 روپے دے کے کہا بھئی حضرت فرماتے ہیں لو 2 روپے میری طرف سے دیا، اب بیٹھ کے ذکر کرو. وہ انسان حیران کہنے لگا کہ میں بیٹھا تو ذکر میں تھا اور یہ خیال مجھے تنگ کر رہا تھا کہ آج شام کے کھانے کے لیے گھر میں کوئی بندوبست نہیں تو میں کہاں سے سودا خریدوں گا. اب یہ خیال چونکہ ذہن میں بار بار آ تھا، اللہ نے شیخ کو کشفن اطلاع فرما دی اور شیخ نے 2 روپے ہدیہ کر کے کہا کہ تم اس خیال سے فارغ ہو جاؤ کہ شام کے کھانے کا کیا ہوگا اور تم بیٹھ کے تسلی اور یکسوئی کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو. ہمارے اندر یہ کوتاہی ہے، ہم جب ذکر کرنے بیٹھتے ہیں تو اپنے آپ کو تفکرات سے خالی نہیں کرتے، بس سر جھکا لیا اور بیٹھے اپنی باتیں سوچ رہے ہیں جو ہنگامے ہیں. تو ذکر تب نفع دیتا ہے جب ذہن سے سارے خیالات کو ختم کر دیا جائے. ہمارے حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ انسان ہر طرف سے ہٹ کٹ جائے. اب یہ جو چند الفاظ ہیں نا یہ گہرے بہت ہیں. ہر طرف سے ہٹ کٹ جائے، مقصود یہ تھا کہ سارے تفکرات دل سے نکل جائیں، یکسوئی کے ساتھ انسان اللہ کا ذکر کرے. اس طرح پھر ذکر انسان کو فائدہ دیتا ہے. ایک اور کمی اور کوتاہی جو اکثر سالکین میں ہوتی ہے کہ باتوں کا بہت چسکا ہوتا ہے. اوہو اتنا بولتے ہیں کہ دوسرا کوئی بات بھی کر رہا ہو تو بھی آگے سے بول ہی رہے ہوتے ہیں. یہ باتوں کا چسکا یہ بڑی رکاوٹ ہے. جو شخص چپ کے مزے لینا چاہے
اس کو تو پھر باتوں میں پرہیز ہی کرنا پڑے گا کہ کام سے متعلق بات کرے اور خام خواہ کی باتیں نہ کرے۔ اس لیے مشائخ نے قلت کلام مستقل ایک عنوان باندھا کہ تھوڑی گفتگو کرو، اور ہمارے مشائخ نے اس کی مشق کروائی۔ چنانچہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جو بندہ سلوک سیکھنے کے لیے آتا تو حضرت شرط لگاتے تھے کہ خانقاہ میں اس طرح وقت گزارو کہ دوسرے کو سلام کا جواب دینے کے سوا اور کوئی کلام نہیں کرنا۔ سلام کا جواب تو دے سکتے ہو کہ یہ وہ واجب ہے، سلام کا جواب دینا، اس کے سوا تم گفتگو نہیں کر سکتے۔ چنانچہ ایک دوسرے سے گفتگو نہیں ہوتی تھی۔ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان، اور علامہ بن نوری رحمۃ اللہ علیہ جب یہ دونوں پڑھ کر فارغ ہو گئے، جوان العمر تھے، تو دونوں شہزادوں نے یہ دل میں سوچا کہ کیوں نہ کچھ وقت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لگا کے آئیں۔ چنانچہ یہ حضرات سلوک سیکھنے کے لیے تھانہ بھون آ گئے، دن میں کچھ وقت وہاں گزارا، عشاء کی نماز پڑھی تو کمرے میں آ گئے، تو ان دونوں کو الگ کمرہ دے دیا گیا تھا۔ وہاں بیٹھ گئے، کوئی علمی مسئلہ چھڑ گیا تو گفتگو شروع ہو گئی۔ جب گفتگو کی آواز باہر گئی تو جو خانقاہ کا خادم تھا، بوڑھا بڑے میاں، وہ آئے اور انہوں نے دروازہ کھٹکھٹا کے کہا کہ بھائی خانقاہ میں عشاء کے بعد گفتگو کا کرنا منع ہے۔ چلا گیا، یہ سمجھے کہ بھائی زیادہ گفتگو کا کرنا منع ہوگا یا اونچی آواز سے گفتگو کا کرنا منع ہوگا، لہذا ذرا پست آواز کے ساتھ ایک دوسرے سے پھر بات چلتی رہی۔ کوئی 15-20 منٹ گزرے تو پھر وہ بڑے میاں آئے اور دروازہ کھٹکھٹا کے کہا کہ آپ لوگ گفتگو بند کر دیں، اگر گفتگو بند نہ ہوئی تو مجھے حکم یہی ہے کہ میں آپ دونوں کے سامان کی گٹھڑی آپ کے سر پہ رکھ کر آپ کو خانقاہ سے نکال دوں گا۔ فرماتے ہیں تب ہمیں احساس ہوا کہ یہاں چپ رہنا کتنا ضروری ہے۔ اب ہم چپ ہو گئے، اور جیسے ہی چپ ہوئے اب ہمیں ذکر کا مزہ بھی آنے لگ گیا۔ چنانچہ حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ جن دنوں سبق سیکھ رہے تھے تو حضرت نے کہا تھا کہ تم نے گفتگو نہیں کرنی۔ شاعر ہونے کے ناطے ان کی واقفیت بہت تھی، ہر آنے والا ان سے گفتگو کرتا، تو انہوں نے ایک پرچے پہ لکھا، گتے پہ لکھا خاموش، اور اس کو اپنے گلے میں ڈال لیا۔ کوئی سلام کرتا تو جواب دے دیتے، سلام کے علاوہ کوئی بات پوچھتا تو گتے کی طرف اشارہ کر دیتے، زبان سے بھی نہیں کہتے تھے کہ نہیں بات کرنی، بس اس کی طرف اشارہ کر دیتے تھے، تو دوسرے کو پتہ چل جاتا تھا کہ میں نے ان سے زیادہ باتیں نہیں کرنی۔ چنانچہ ایک بڑے عالم تھے، وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی خدمت میں آئے کچھ وقت گزارنے کے لیے، ایک چلہ گزارنے کے لیے۔ حضرت نے ان سے کہا کہ یہاں آپ نے رہنا ہے اور خاموش رہنا ہے۔ وہ بالکل ہی خاموش ہو گئے، کوئی سلام بھی دیتا تو بس ہاتھ کے اشارے سے جواب دے دیتے۔ لوگوں کو تو تعارف نہیں تھا، تھانہ بھون کے لوگ ان کو گنگا سمجھنے لگے کہ یہ گنگے ہیں، بات ہی نہیں کر سکتے۔ 40 دن جب انہوں نے اس طرح گزار لیے تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے ایک دن انہیں فرمایا کہ اب آپ اس مسجد میں درس قرآن دیں۔ اب شیخ کی مسجد اور درس قرآن، تو وہ تو بڑے عالم تھے، جب درس قرآن دینے لگے تو لوگ حیران ہو کر پوچھنے لگے اچھا یہ بول بھی سکتے ہیں؟ تو اتنا خاموش وقت گزارا کہ لوگوں کو یہ محسوس ہوتا تھا یہ گنگا ہے، بات ہی نہیں کر سکتا۔ اس لیے علامہ عبد الوہاب شیرانی رحمۃ اللہ علیہ اخلاق الصالحین کتاب میں لکھتے ہیں کہ بعض ایسے بھی بزرگ تھے کہ جو الفاظ بولتے تھے وہ لکھ لیتے تھے اور رات سونے سے پہلے غور کرتے تھے کہ اس میں نے کتنی فالتو بات کی اور کتنی صحیح بات کی۔
ہم تو لکھنے لگے تو ماشاء اللہ 2-4 رجسٹر تو ایک دن میں آرام سے بھر جائیں. اچھا کیا بول رہے ہوتے ہیں کئی دفعہ خود بھی پتہ نہیں ہوتا. تو حقیقت میں ہمیں مرض ہے بولنے کی. تو چپ کے مزے کیسے آئیں؟ چپ کے مزے لینے کے لیے تو خاموش ہونا پڑے گا نا. کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت. کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت. جتنا جس کا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے. جن کے ظرف بڑے ہوتے ہیں وہ خاموش. چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ خاموش رہتے تھے اور ان کا کلام فقط سوال کا جواب ہوتا تھا. اور ہم نے واقعی دیکھا بڑے بڑے جو فقہا ہوتے ہیں مفتی حضرات ہوتے ہیں ان کی یہی کیفیت ہے. چنانچہ حضرت سید زوار حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے عمدۃ الفقہ کتاب لکھی، آج جس دارالافتاء میں جائیں وہیں آپ کو ڈیسک کے اوپر وہ پڑی نظر آئے گی. بہت فقیہ النفس بزرگ تھے. علم اتنا تھا کہ جو بات پوچھتے بس اس کے اوپر بولنا شروع کرتے تو انسان حیران ہوتا تھا. ہم لوگ پہلی مرتبہ کوئی 30-35 یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ تھے جو ان کے پاس بیعت ہونے کے لیے گئے. ہمیں پتہ نہیں تھا کہ حضرت کی عادت کیسی ہے. ہم یہ سمجھے کہ ہم جائیں گے سلام کر کے بیٹھ جائیں گے اور حضرت بولنا شروع کر دیں گے اور ہم غور سے سنیں گے. ہم گئے سلام کیا جا کے بیٹھ گئے ادب سے سر جھکا کے. ہم بھی خاموش حضرت بھی خاموش. 2 منٹ نہیں 5 منٹ نہیں آدھا گھنٹہ گزر گیا. بس حضرت تھوڑی دیر کے بعد سب کے چہروں کو دیکھتے اور پھر سر جھکا لیتے. پھر تھوڑی دیر بعد چہروں کو دیکھتے تو حضرت سمجھ گئے کہ یہ بے وقوف لڑکے آ گئے ہیں، پتہ ان کو ہے نہیں، مجھے ان کو سمجھانا ہی پڑے گا. چنانچہ آدھے گھنٹے کے بعد حضرت نے فرمایا بھائی مجھے تو زیادہ باتیں کرنے کی عادت نہیں، اگر آپ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کریں تو میں بھی سن لوں گا. اللہ اکبر. ذرا غور کیجئے بات کیسے کی. بھائی مجھے تو زیادہ باتیں کرنے کی عادت نہیں، اگر آپ لوگ آپس میں باتیں کریں تو میں بھی آپ کی باتیں سن لوں گا. اس پر ایک نوجوان نے اذان جوق کا مسئلہ پوچھ لیا. حضرت آپ نے اپنی کتاب میں اذان جوق کا مسئلہ ایسے لکھا ہے. آج کل تو ساؤنڈ سسٹم ہے نا، تو بڑی بڑی مسجدیں جیسے بادشاہی مسجد ہے، ایک مؤذن اذان دیتا ہے کونے کونے میں آواز چلی جاتی ہے. پہلے وقتوں میں تو ایسا نہیں تھا. بندہ کونے میں اذان دے تو دوسرے کونے میں خبر ہی نہیں ہوتی تھی ہو کیا رہا ہے. تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ کئی مؤذن اپنی جگہ متعین کر دیتے تھے، 8-10 وقت متعین کرتے تھے. ایک آدمی اذان شروع کرتا تھا تو ایک وقت میں اتنے بندے گویا مل کے اذان دے رہے ہوتے تھے. اس کو اذان جوق کہا جاتا ہے. اب انہوں نے جو مسئلہ پوچھ لیا تو حضرت نے اس کی جزیات بتانی شروع کی. 1 گھنٹہ اذان جوق کی تفصیلات بتانے میں گزر گیا. اللہ اکبر. پھر ہمیں پتہ چلا کہ حضرت خود گفتگو نہیں فرماتے، ہاں ایک ذرا چھیڑیے پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے. اور ہر سال ہم حضرت کی خدمت میں جب حاضر ہوتے تھے تو ایک سوال پوچھ سکتے تھے. کوئی بندہ قلب کے بارے میں سوال پوچھ لیتا تو گھنٹہ اسی کے اوپر، کوئی ذکر کا سوال پوچھ لیتا تو گھنٹہ اسی کے اوپر. ایک سوال پوچھنا ہمارا کام ہوتا تھا، 1.5 گھنٹہ اس کی تفصیل یہ حضرت فرما دیا کرتے تھے. ایسے لگتا تھا جیسے ابھی تازہ مطالعہ کر کے آئے ہوں. تو اتنے علم کے بعد اتنی خاموشی، یہ عجیب بات ہے. اور یہ صفت اللہ نے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو دی تھی. علم اتنا تھا کہ مطلب ہے فقہا کے بھی امام بنے اور پھر
خاموشی ایسی کہ فالتو بات ہی نہیں کرتے تھے. تو ہم لوگ جو ٹر ٹر کرنے کے مریض ہیں نا، اس کی بنیادی وجہ کے اندر خالی ہے. حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ فرماتے تھے ڈھول کیوں بجتا ہے؟ اندر سے خالی ہوتا ہے. تو ہم بھی اندر سے خالی ہیں، ڈھول کی طرح بج رہے ہوتے ہیں، اونچی آواز ہوتی ہے ہماری. جب بھرے ہوئے ہوتے ہیں وہ کام کی بات کرتے ہیں، وہ فالتو باتیں نہیں کرتے. اس لیے پھر فالتو باتیں جب کرنے کی مرض ہے، غیبت بھی ہوگی، کسی پر بہتان بھی لگائیں گے، یا کسی کے اوپر ہم بے جا الزام تراشی بھی کریں گے، کئی اور گناہ کے بھی مرتکب ہو جائیں گے. اس کا آسان طریقہ پہلے تولو اور پھر بولو. اور ہم تو بولنے کے بعد بھی نہیں تولتے کہ کر کیا بیٹھے. اس لیے ایک تو ہے کہ ذکر انسان باقاعدگی سے کرے اور اپنے ذہن کو فارغ کر کے کرے، اور دوسری بات کہ کم بولنے کی عادت ڈالے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیوی 10 باتیں پوچھے تو ایک کا بھی جواب نہ دے، نہیں. مقصد یہ کہ ہمارا کلام اکثر جواب ہونا چاہیے. کسی نے پوچھا، جتنے مناسب الفاظ ہوں اس میں جواب دے دیا، پھر خاموشی اختیار کر لی. اور عجیب بات کہ یہ چیز ملتی ہے احادیث سے. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وحی نازل ہونے سے پہلے غار حرا میں تشریف لے جایا کرتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خلوت کو اختیار کرنا، اس کے اندر بھی کوئی راز ہے. گھر میں بھی تو عبادت ہو سکتی تھی، غار حرا جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور یہ نہیں کہ 1 گھنٹے کے لیے جاتے تھے، بلکہ سیدہ صدیقہ نانا روایت فرماتی ہیں کہ 1 ہفتے کا سامان لے کے جاتے تھے. چنانچہ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہا قالت اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحہ فی النوم فکان لا یرا رؤیا الا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب الیہ الخلا. کہ 6 مہینے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب آتے رہے جو سچے ہوتے تھے، اور پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام کو تنہائی اچھی لگنے لگ گئی. ثم حبب الیہ الخلا وکان یخلو بغار حراء فیتحنث فیہ وہو التعبد. تو نبی علیہ السلام 1 ہفتہ کے لیے غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے. یہ آخر کیوں؟ یاد رکھیں، غمزدہ دل ہمیشہ تنہائی پسند کیا کرتا ہے، اور جس کے دل میں اللہ کی محبت کا غم سما جاتا ہے اس کو بھی تنہائی اچھی لگنے لگ جاتی ہے. یہ غمزدوں کی نشانی ہوتی ہے. ان کا جی چاہتا ہے کہ ہم ہر کسی سے الگ ہو کر ہم ہوں اور شغل یاد دوست، سارے جھگڑوں سے رہائی ہو گئی، ایسی کیفیت ہو جائے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں جا کر کیا کرتے تھے؟ ذرا غور کریں. ابھی نماز کا حکم نہیں اترا تھا، قرآن مجید نہیں اترا تھا، تو نہ نماز تھی نہ تلاوت تھی. تو غار حرا میں کیا کرتے تھے بھائی؟ تو غار حرا میں بیٹھ کر ذکر اللہ کی یاد کیا کرتے تھے. دن رات 1 ہفتہ اللہ کی یاد میں گزار دیا، اور اس پر نبوت کا پھر جو ہے وہ نور ملا، نعمت ملی. تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی اللہ رب العزت سے محبت کی نعمت نصیب ہو، تو ہمیں بھی کچھ نہ کچھ وقت تو تنہائی میں لگانا پڑے گا نا. یہاں تو فرصت ہی نہیں ہوتی. مراقبہ کرتے ہیں اور جی وقت نہیں ملتا. بھائی کتنا مراقبہ کرتے ہیں؟ وہ جی 5 منٹ اور 10 منٹ. جو بچہ پہلی کلاس کا طالب علم ہو اور وہ روزانہ 5 منٹ سبق پڑھے، وہ اپنے امتحان میں پاس نہیں ہوتا. تو پہلی کلاس کا بچہ روزانہ 5 منٹ پڑھ کے پہلی کلاس میں پاس نہیں ہوتا،
یہ تو ولایت کا امتحان ہے، تو 5 منٹ مراقبہ کر کے ولایت کے امتحان میں پاس ہو جائیں گے؟ چنانچہ اس کے کوئی اثرات ہی مرتب نہیں ہوتے۔ پھر نبی علیہ السلام صرف یہ نہیں کہ غار حرا میں تنہائی تھی، نبوت کی زندگی میں ایسے ایام آتے تھے کہ نبی علیہ السلام تنہائی اختیار فرماتے تھے۔ مثال کے طور پر رمضان کا مہینہ، نبی علیہ السلام شب قدر کی تلاش میں پہلے عشرے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا، پھر صحابہ نے بھی اعتکاف کیا، پھر دوسرے عشرے میں بھی اعتکاف فرمایا، اور دوسرے عشرے کے بعد حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو اپنا چھوٹا سا خیمہ بنایا ہوا تھا اس میں سر مبارک نکال کر صحابہ کو فرمایا کہ شب قدر نہیں ملی، میں تیسرے عشرے میں بھی اعتکاف کروں گا۔ اب بھئی اگر مسجد میں ہی وقت گزارنا تھا تو چند لوگ ویسے بھی رہ سکتے تھے، مگر اس طرح ایک دوسرے پر نظر پڑتی تو تخلیے والی کیفیت نہ آتی، چنانچہ اس کے لیے خیمہ بنا دیا گیا۔ تو خیمے کا لفظ بتا رہا ہے کہ کٹنا مقصد تھا اوروں سے، یہ کیفیت ملے تنہائی کی، تب دل اللہ سے واصل ہو۔ اسی لیے نبی علیہ السلام کے لیے ایک جگہ تھی، یہاں آپ کی چارپائی تھی، اور اس جگہ آج بھی ایک ستون بنا ہے جس کا نام استوانہ سریر ہے۔ تو نبی علیہ السلام کا اعتکاف میں اس طرح وقت گزارنا، یہ امت کو تعلیم تھی کہ تم بھی اپنے من کی دنیا آباد کرنے کے لیے اس طرح وقت گزارا کرو۔ پھر نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ سجدہ شکر ادا کیا، حدیث پاک میں آتا ہے بہت لمبا۔ وہ سجدہ شکر مسجد میں بھی ادا ہو سکتا تھا، گھر میں بھی ادا ہو سکتا تھا، مگر نبی علیہ السلام نے ویرانے میں سجدہ شکر ادا کیا۔ تو یہ ویرانے میں جا کے سجدہ شکر ادا کرنے کا کیا معنی بھائی؟ کہ نبی علیہ السلام چاہتے تھے کہ ایسی کیفیت ہو کہ بس میں ہوں اور میرا پروردگار ہو، اس کیفیت میں میں سجدہ کروں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے اس طرح سے سجدہ فرمایا، اس طرح سے سجدہ فرمایا، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کئی مرتبہ ایسے ہو بھی جاتی تھی۔ حدیث پاک میں ایک عجیب بات ہے، حدیث مبارکہ میں ایک عجیب واقعہ ہے کہ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ تشریف فرماتے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئیں، تو نبی علیہ السلام نے پوچھا من انتا، تو کون ہے؟ اب ذرا غور کیجئے کہ عورت کو تو انتی کہتے ہیں، مگر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من انتا، تو کون ہے؟ انہوں نے فرمایا عائشہ۔ فرمایا من عائشہ، عائشہ کون ہے؟ اپنی بیوی پہچان نہیں ہو رہی، عائشہ کون؟ ہمارے ساتھ واقع ہوتا تو جھگڑا شروع ہو جاتا، بیوی کہتی جی اب تو ہم کون ہو گئے، اور روٹ کے میکے چلی جاتی۔ تو جب نبی علیہ السلام نے فرمایا من عائشہ، عائشہ کون؟ انہوں نے کہا ابو بکر کی بیٹی۔ فرمایا من ابو بکر، ابو بکر کون ہے؟ تو عائشہ صدیقہ نے فرماتے ہیں میں سمجھ گئی کہ نبی علیہ السلام پر کوئی خاص کیفیت ہے، یہ اس وقت مجھے نہیں پہچانیں گے، چنانچہ اس وقت میں ایک طرف ہو گئی۔ بعد میں جب نبی علیہ السلام دوبارہ گھر تشریف لائے بیٹھے تو میں نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت تو آپ نے نہ مجھے پہچانا نہ اپنے اتنے پیارے دوست ابو بکر کو پہچانا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ لی ما اللہ وقتن، میرا اللہ کے ساتھ ایک وقت ہوتا ہے، اس وقت میں کوئی ملائکہ بھی اس کے درمیان دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ تو ہمارا بھی تو کوئی اللہ کے ساتھ وقت ہونا چاہیے نا۔ تو یہ جو صبح و شام اور رات کے لیے آدھا گھنٹہ 20 منٹ ہیں، سمجھ لیں بس میں ہوں اور میرا رب ہے۔ ساری تفکرات کو ایک طرف رکھ دیں، ساری باتوں کو ایک طرف رکھ دیں، اور روزانہ اللہ کے ساتھ اللہ کی معیت میں اس وقت کو گزارنا شروع کر دیں، پھر دیکھیں مراقبے کے اثرات کیسے مرتب ہوتے ہیں۔